أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض. معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری وصیتیں. آج کے درس میں مسلمان کی حرمت کی وصیت اس سلسلے میں جانیں گے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے ساتھ یوم نحر کو منا میں اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا. آپ نے پوچھا لوگوں سے، لوگوں یہ کون سا دن ہے؟ تو راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم خاموش ہو گئے اس خیال سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو کوئی اور نام مقرر دیں، اس لیے ہم خاموش رہ گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج یوم نحر نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ کے رسول. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو ہم لوگ خاموش رہ گئے اس بات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو کچھ اور نام نہ دے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتلاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ تو ہم لوگ خاموش رہے اس وجہ سے کہ آپ اس شہر کو دوسرا نام دیں. پھر اللہ کے رسول نے کہا کیا یہ مکۃ المکرمہ نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جیسا کہ آج کے مبارک اور مقدس دن میں خاص اس شہر اور اس مہینے میں تم کسی کی جان لینا یا اس کا مال یا اس کے آبرو لوٹنا حرام سمجھتے ہو، اسی طرح یہ باتیں تمہارے واسطے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. معزز حاضرین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ہے. اس بات کی دلیل کہ آپ نے یہ وصیت حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ہے. اور مسلمان اس شریعت اسلامیہ کو آپ دیکھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حقوق کو ایسے واضح اور شافی انداز میں بیان کیا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا ابہام اور غموض، کسی بھی طرح کا شک اس میں آپ نہیں پائیں گے. حتیٰ کہ مسلمان کی عظمت، اس کی شان، اس کی حرمت کو بھی شریعت مطہرہ نے واضح فرما دیا. اور اس میں خصوصاً ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی حرمت میں اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے. کوئی مسلمان کسی کی جان نہیں لے سکتا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال نہیں اٹھا سکتا، اور کوئی مسلمان کسی اور مسلمان کی عزت اور آبرو پر حملہ نہیں کر سکتا. یہ حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر دی، یہ مثال دی کہ جیسے حجۃ الوداع کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور خصوصاً یوم النحر معزز دنوں میں شمار ہوتا ہے، پورے دنوں میں سب سے افضل دن یوم النحر ہے. اور جس طرح سے مکۃ المکرمہ کے حدود کے اندر کسی مسلمان کو چھو نہیں سکتے، کسی مسلمان کسی کا مال نہیں اٹھا سکتے، کسی کو سزا قتل نہیں کر سکتے آپ، تو جیسے حرام ہے ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے آج حرام ہے یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یہ چیز ہمیشہ کے لیے حرام ہے. آپ ایک ایک چیز بھی لیتے ہوئے چلیں کہ سب سے پہلے مسلمان کی جان کی حرمت. جان شریعت قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. قرآن کہتا ہے جو کوئی
کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہتا ہے، اور اس پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت اس پر وارد ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کا خون حلال نہیں کر سکتے، اس کو مار نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا حرام ہے، بلکہ کفر شریعت مطہرہ نے قرار دیا ہے۔ وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دے، اس کی گواہی دیتا ہو، اس کا خون حلال نہیں ہے مگر 3 حالتوں میں، 3 وجوہات کی بنا پر۔ وہ بھی شرعی لا رہنا، اسلامی حکومت رہنا، اور حاکم مسلمانوں کا مقرر ہونا۔ تب ایسی صورت میں 3 موقع ایسے ہیں یا 3 حالتیں ایسے ہیں، 3 وجوہات ایسی ہیں جہاں پر مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے۔ حاکم بھی کون ہونا؟ مسلمان ہونا، اور حکومت بھی اسلامک حکومت رہنا ہے۔ سب سے پہلے شادی شدہ زانی، یعنی زنا کرنے والا شادی شدہ ہو۔ اگر غیر شادی شدہ زنا کریں تو اس کو 100 کوڑے لگائیں گے۔ اگر شادی شدہ زنا کریں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو رجم کر دیا جائے گا، یعنی پتھر پھینک پھینک کر اس کو مار کر باقاعدہ طور پر اس کی جان لے لی جائے گی۔ اس طرح سے یہ ایک وجہ ہے جہاں اس کو قتل کر سکتے ہیں، وہ بھی شرطوں کے ساتھ۔ دوسری وجہ جان کے بدلے جان، قصاص جسے ہم کہتے ہیں۔ کوئی ایک مسلمان کو قتل کر دیا تو اس کے مقتولین کے رشتہ دار، اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے قصاص اگر مقرر کرتے ہیں، یا حاکم وقت قصاص لینا مناسب سمجھتا ہے وقت کے لحاظ سے، حالت کے لحاظ سے، تو ایسی صورت میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور تیسری صورت مرتد، جو اپنے دین سے پھیرتا ہے، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں مرتدین کے ساتھ جنگ کیا، یعنی جو لوگ اسلام سے منہ پھیر لیے ان کے ساتھ جنگ کیا۔ شریعت قرآن کریم میں بھی صاف حکم ہے، اگر کوئی اسلام لا کر اسلام سے منہ پھیرتا ہے، شرط ہے کہ اسلامی حکومت، یہاں کے لا، ہم جمہوری حکومت میں رہتے ہیں، یہاں کسی قسم کی یہ چیزیں جائز نہیں ہے۔ ہم ہندوستان کے حکم میں رہتے ہیں، یہاں کے نیم کے حساب سے ان چیزوں پر یہاں فالو نہیں ہوگا۔ اسلامک حکومت ہو، حاکم وقت مسلمانوں کا ہو، تو یہ قانون اس پر لاگو ہوتا ہے۔ تو الغرض کسی کی جان لینا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ دل اس کا کیسا بھی ہو، ظاہر بھی زبان سے اگر وہ کلمے کا اقرار کر لے تو بس۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے، کتنی تکلیفیں دیتے رہے، اذیتیں دیتے رہے، بس بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، کلمے کا اقرار کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا، منافقوں کو قتل نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ دیا۔ ایک تو جنگ میں ایسا واقعہ ہوا کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی پر میں جیسے ہی تلوار چلایا، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، تو میرے ڈر سے، یہ موت کے ڈر سے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، کیا تو اس کا سینہ چیر کر دیکھا کہ وہ تیرے ڈر سے کہا یا پھر اپنے دل سے کہا، اخلاص سے کہا؟ اللہ اکبر۔ تو اس طرح ایک لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اسی طرح جو مسلمان کی حرمت ہے وہ اس کی عزت کی بھی حرمت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ مومنین کو، مومنات کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کو، ان کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی کمائے کے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو وہ بہت ہی بڑا بہتان باندھے ہیں اور بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے، سورۃ الاحزاب کی آیتیں دیکھیں آپ، کتنی پیاری پیاری معاشرے کے اخلاقیات پر کتنی پیاری اس میں نصیحتیں ہیں اور کتنی پیارے احکامات ہیں اس میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن،
اے مومنو بکثرت زن سے، گمان سے بچو. ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں. ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم مردار گوشت، کچا گوشت اپنے بھائی کا، کچا گوشت مردار بھائی کا تم کھائیں؟ یہ بات تمہیں پسند ہے، اس بات سے تم ناپسند کرتے ہو. تو ایسے ہی غیبت کرنا گویا ایک مسلمان بھائی کا کچا گوشت، مردار مسلمان بھائی کا کچا گوشت کھانے کے برابر ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ان تعلیمات پہ دیکھیں کہ آدمی ایک مسلمان کی بہت آسانی سے عزت لیتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ارے وہ انہیں تو ایسا ہے، غیبت کرتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، وہ فلاں تو ایسا ہے. پھر ان کے گھروں کی خبر گیری کرتے ہیں، پڑوس ہے تو کان لگا کر کے سنتا ہے کہ دیکھے کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ارے اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے. پھر بیان کرتا ہے ارے اس کے گھر میں تو ایسے ایسے لڑائیاں ہیں. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم فقفنوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر اذنہم فلا دیت ولا قصاص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بغیر اجازت کے کسی اور گھر کی طرف جھانکے اور گھر والے اس کی آنکھ پھوڑ دیں، اس کی آنکھ پھوڑ دیں، ففقنوا عینہ، اگر اس کی آنکھ پھوڑ دیں، فلا دیت ولا قصاص، کوئی دیت اور قصاص نہیں. کسی کے گھر میں جھانکنا، اس کے گھر میں کان لگانا درست نہیں ہے ان کی اجازت کے بغیر. ان کی اجازت کے بغیر مسلمان گھر میں جھانکنا اور کان لگانا یہ قطعاً درست نہیں ہے. اب سنیں گے پھر 10 لوگوں کو بولیں گے، ان کی عزت اچھالتے ہوئے پھریں گے. تو اس طرح سے ایک مسلمان کی عزت بہت زیادہ ہے. اسی طرح ایک مسلمان کے مال کی حرمت بھی ہے. بغیر اجازت کے مسلمان کا مال اس کی رضامندی اور دلی خوشی کے بغیر اٹھانا، استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کی رضامندی اور دلی خوشی کے بغیر اٹھانا، استعمال کرنا جائز نہیں، حرام ہے اس کا مال اٹھانا. شریعت مطہرہ. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جس کے پاس دینار اور درہم، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ مفلس ہے. کہا یہ تو دنیا کا مفلس ہو گیا، میں تمہیں قیامت کے دن کا مفلس پوچھ رہا ہوں. کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی آئے گا کل، ایک مومن آئے گا، بہت ساری نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، اپنی عبادتیں، بہت ساری عبادتیں لے کر آئے گا، مگر ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کچھ گناہ بھی، حقوق العباد کی کمی اس کے اندر ہوگی. کسی کا مال اٹھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا، ہاں، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا. تو مظلومین کی فہرست مظلومین ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کی عبادتیں، اس کی نیکیاں بھر جائیں گی، اس کی عبادتیں اللہ تعالیٰ اٹھا کر ان لوگوں کو دے دیں گے مظلوم کو، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلومین اور ہوں گے. پھر ان کے گناہ جو ہے اس کے حوالے اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، یہاں تک کہ گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ مفلس ہے قیامت کے دن کا. کسی کے مال کو ہاتھ لگانا، کسی کے مال کو بلا اجازت کھانا. آج معاشرہ دیکھیں، تباہی، بربادی، عزت، دوست ہوں گے، دوستوں کی محفل ہوں گے، ایک دوست دوسرے دوست کی عزت اڑاتے ہوئے کھڑے. کچھ لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک دوسرے کی عزت نکالتے پھریں گے. ہاں، میاں بیوی کے معاملے دیکھ لیں، میاں بیوی سیٹ اپ نہیں ہو رہا ہے تو کورٹ کچہری، اس میں سب جا کر ایک دوسرے کی عزت پر حملہ، کھلواڑ، تہمتیں. اللہ اکبر، یہ معاشرے کے اندر عام ہوتے جا رہا ہے. مال، جان اور عزت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بتائی کہ جو کوئی کسی مومن کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کی عزت نکالنے کے لیے پیچھے لگ جاتا ہے، اس چاک میں لگ جاتا ہے، تو اللہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اللہ یہاں تک کہ اتنا پیچھے لگتے ہیں کہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں
یہاں تک کہ گھر میں بھی اس کی عزت نہیں ہوگی، گھر میں بھی ذلیل ہوگا اس تو دوسروں کی اس میں جھانکنا، کان لگانا، یہ سب مومن کے اخلاقیات میں سے نہیں ہے۔ حسن ظن کے ساتھ مومن کو رہنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو مسلمان کی حرمت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔